دربار امام حسین علیہ السلام میں پہنچے میرا مولا جو مریض آئے شفا عطا فرما، جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے اپنے خزانے جو بے بہا رزق عطا فرما، جو مصیبت زدہ آئے مشکل نو آسان فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت واسطے موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ عظیم ایام عظیم راتاں میرا مولا جتنے مسلمان جتنے مومن حج دے سفر چن میرا اللہ اپنی عزت واسطے انہاں دے ہر قدم نو درجہ قبولیت عطا فرما، جو دعاواں کیتیاں جا رہی ہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا مولا سب گناہگاراں نو بھی اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما، حکومت الہیہ دی زیارت نصیب فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما۔ اپنی عزت واسطے میرا مولا 14 دی زیارت نصیب فرما، جو دعا حاضرین دیے اراکین دیے سامعین دیے میرا مولا اپنی عزت واسطے اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور و بروز فرما، حاضرین بانیان اور میرے ذمہ جو دعاواں میرا اللہ کل دی حاجت روائی فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا الراحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال صلوات بھیجو محمد و جزاک اللہ۔ اگلے پچھلے صاحبان خندہ پرشانی نال ایک صلوات احمد مختار دی عزت کرو بلند آواز۔ روزہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دے دیدار واسطے صلوات بلند آواز نال عزت عباس محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا میرے محترم سامعین، خدا دا شکر احسان مالک دا ایسا گناہگاراں نو عزاداری نصیب ہے۔ شاید نوجوان اس بات سے اتنا احساس نہ ہوئے کہ روز مجلس روز عزاداری، ہر قریہ وچ مجلس، ہر شہر وچ عزاداری۔ یہ عزاداری سید الشہداء امت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے احسان ہے خدا۔ رب دا انعام ہے یہ مجلس امام حسین علیہ السلام۔ یاد رکھنا جوانوں، ذکر چانا ذکر چ بہنا، تائید کرنے یا سننا یا چپ کر کے سننا جو بھی مراتب درجات ہیں، لیکن اس بات سے کوئی شک نہیں کہ مجلس حسین علیہ السلام حسرت شہزادی کونین دی۔ امام حسین علیہ السلام دی عزاداری، اس کی پھر رکھوالی، اس کی سام سنبھال، اے ساڈے ذمہ، اس مقام دی حفاظت، اس جگہ دی حفاظت، ورنہ اللہ دے جہان وچ نگاہ مارو کہ کسے مقام تے روزانہ دی بنیاد تے اتنی عزاداری، اتنا کراؤڈ، اتنا رش، اتنا خرچہ نظر نہیں آئے گا جتنا امام حسین علیہ السلام دی عزاداری تے نظر آ جائے۔
ہن اتنی عزاداری دے بعد اساں فیصلہ کی کرنا ہے، جا جا عشرے، جا جا خمسے، جا جا مجلساں، ایک اشتہار جتھے لگ جاوے نال 20 اشتہار ہور لگ جاندے تے ہر اشتہار دے 20 بندے پڑھن والے۔ آؤ ذرا جوانوں میں کہ فیصلہ کریے، اتنی عزاداری تے ہر مجلس سے پاکاں دا ذکر ہے، ہر مجلس سے پاکاں دا ذکر ہے، حق دا ذکر ہے، سچ دا ذکر ہے، ہر مجلس سے قرآن بیان ہو رہی ہے، حدیث بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، قصیدہ توبہ محمد والے محمد دی شان دا، ربائی توبہ 14 دی شان دی۔ 40 سال ہو گئے عزاداری کر دیا، 20 سال ہو گئے عزاداری کر دیا، ماں دی ٹھولی چوں سنن لگیا مجلساں، سندے سندے داڑھی کالی ہوئی پھر چٹی ہو گئی۔ یاد رکھا جوانوں، بکھریاں بے کے ونڈ کرنی چاہیے کہ اتنی عزاداری دے بعد بھی اگر روح دے مالک دا نام حسین ہے تو پھر راہ ٹھیک ہے۔ اللہ کو زندگی نام فرمائے، اگر روح حسین ابن علی دے قبضے بچے، اگر روح حسین ابن علی اگر روح قبضے بچے امام حسین علیہ السلام دے، حسین ابن علی بت دا خریدار نہیں، سونا ماحول ہے، کوئی حبس نہیں، کوئی گرمی نہیں، کھلے آسمان ایک مجلس ہے، دعا دے رد ہونے دا بھی امکان نہیں ہے، درمیان ہے۔ علی کا پیار ہے روحو بدل کا اجلا پانی، بھلا یہ راز تیری سمجھ میں آئے کہاں، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سکتے، تیرا پتہ نہیں لگے گا کہیں نہ۔ کیا بات ہے، ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے بھائی، انہیں اپنی کیتی ہے، میں اپنی کرنا چاہنا۔ روح دا مالک کون ہے؟ حسین رب دی عطا دا نام ہے، حسین اللہ دے انعام دا نام ہے۔ اتنی عزاداری دے بعد اتنی اجر دی بات نہیں ہے، اگر اجر ہی لینا ہے اس بوئے تو، اگر انعام ہی لینا ہے اس بوئے تو صرف نام اعمال نو بھرنا ہے نیکیاں نال تے جوانوں، تو ایڈا آسان اس دروازے تے میں صدقے ہو جاواں، اجر دی بات نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ بھئی جنت جاواں گے یا جہنم جاواں گے، جدوں انہاں دی محبت نو دل وچ بسا لیا، جنت تیری گھر آ گئی۔ حدیث نہیں سنی تسا، میں تم سنا دینا بادشاہ دی حدیث۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جیڑا بندہ محمد اہل بیت محمد دی حب محبت مر گیا، مات شہیدا، اس نو شہید سمجھو۔ شہید مردہ نہیں ہوندا، شہید ہوندہ زندہ۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جیڑا انہاں دی محبت لے کے دنیا تو ٹریا مغفور ہویا، گناہ تو پاک ہو کے ٹریا۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جیڑا انہاں دی محبت دنیا تو ٹریا اور توبہ تائب ہو کے ٹریا، اللہ اس دی توبہ قبول کر لے جیڑا انہاں دی محبت ٹریا۔ جوانوں، جنت جانا مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی جوان رل کے بلیا ہے، حضور دے امتیوں میں کی آخریاں، اللہ کا کوئی اس گھر نال جڑ جان والے لوگاں نال ایڈا پیار ہے، اپنے محبوب نو اللہ کل شیء قدیر فرمایا، جنہاں بندیاں دے نام وچ بھی تیرا نام محمد آیا نا، میں جہنم نہیں جلاواں گا۔ وہ ناد جنت ہے،
کنجوسی نہ کرو، مل کے اونچے آواز نال نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منگیا ہے وہ دیو۔ قربانی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، قربانی دا موسم آ گیا ہے، قربانی نو سمجھتا صحیح۔ قربانی دے راز نو سمجھتا صحیح، اس قربانی میں راز کیے، اس قربانی میں حقیقت کیے، اس قربانی میں اللہ نے کیسی کیسی اسرار نو چھپا کے رکھے ہے۔ بکرے بھی آج کل دے بندے آلو بے کیا دے اس اندر کشنا ہننا ہے تے باہر ساتھے سے آئے ہوئے۔ شکر کر حسین چھوری تے ہاتھ رکھ لے آئے، نہیں آج پتر ذبح کرنے پہ جاندے، پتر پیش کرنے پہ جاندے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے جوانوں، اس ہویا کہ یہ ایک خواب دیکھیا اللہ دے نبی نے، خواب دیکھن تو بعد پتر نال صلاح کی اسماعیل نال، خواب دیکھے تے خواب اس دن قربان کر رہا، لقمہ حلال تو ہوئے تے مہر خدا دی ہوئے تے اولاد ایسی ہوندی ہے، کو بیٹا پیادہ بابا خواب پورا کرو انشاءاللہ میں صابرین ہی چوں ہو سکتا۔ اللہ دے نام دے، رب دے نام دے، یاد رکھا ہے علی والو، ایک قربانی دا میدان میرے ذہن اچھی نہیں کہ میں قربانی تے بات کر سا، بات سامنے آگئی تو بات کرتا جاواں۔ چھری اپنی خواہشات تے چلانی ہے، چھری اپنے گناہ تے چلانی ہے، چھری پر دیانتی تے چلانی ہے۔ رزق پاک نہیں، مال پاک نہیں، کسے دے کھٹے ہوئے پیسے جوں، کسے دے حق مارے ہوئے پیسے بچوں، وڈے تو وڈا ڈنگر کر لیا، وڈے تو وڈا بخشا کر لیا، کی کر رہے ہیں خدا نال؟ رشوت دا پیسہ، دھوکے دا پیسہ، زیادتی دا پیسہ، ایک کیڑی قربانی ہے مسلمان؟ جے کر بھی لیا قربانی کر بھی لئی تے مڑ ماشاءاللہ جے بندیاں دے فریجاں وچ پچھلی قربانی دا گوشت موجود ہے۔ ایک کیڑی قربانی ہے، ایک ایسی رواداری ہے جوانوں، کی ثابت کیتا جا رہا ہے؟ کئی تو بندے منڈی نو ہی نہ بڑھ سکنا بے کدھے موڑ نہ کرونا ہو جاوے، جانورہ کو کوئی دستانے چاڑ کے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جو معاملہ عشق دا آ جانا ہے، جڑی قربانی ہے یہ عشق دا معاملہ ہے۔ کوئی نہ بولے ماتمی جس مقام تو ضرور تائید حق ادا کرے، یاد رکھے جوانوں جتھے بھی چھری آ جاندی ہے نہ اتھے عشق آ جاتا ہے۔ اور تو انہوں نہیں سمجھ لگے گی بھئی یہ کی کر رہے ہیں، ہر کسی سے محتاج نہ ہو۔ علی آلہ چھری ہر جاتے نہیں آندی، چھری اتھے نکل دیئے جتھے جنون ہوئے، چھری اتھے نکل دیئے جتھے عشق ہوئے جوانوں۔ چھری جا کے دیکھو مصر چھری نکلی یا کوئی نہ، قرآن پڑھ لینا، سورہ یوسف پڑھ لینا، شیخ سنی جوانوں، چھری نکلی تے چھری انج نکلی بھئی سیب بھی کٹے گئے تے نال انگلیاں بھی تے پتہ نہیں لگیا۔
خدا دی قسم میں قربانی زنجیر زن عاشق واسطے کی نام رب دا اگر کوئی سمجھے تو تنو سمجھ آ جا سی جڑا ہلکے کھلو کے حسین ابن علی دے ناتے اپنے ہاتھ نال ہی اپنے گوشت نو کٹ رہے ہیں حسین ابن علی دے اس کے اوتھے کیوں نہ پتہ لگا ہونا کہ جی سامنے یوسف آئی یوسف سونا اتنا آئی انگلیاں کٹی گئیاں انگلیاں دی قربانی ہو گئی تے پتہ نہ لگا جھلیا جتے ایک یوسف ہوئے اوتھے پتہ نہیں لگتا جتے 72 یوسف نظر آ رہا ہے حسین جیسا یوسف علی اکبر جیسا مولا کو کی طرف فرمایا کہ عشق دی منزل ہے یہ عشق دی منزل ہے جوانوں اتنے 5 ٹائم نہیں ہوندی اتنے ہر ٹائم ہوندی وہ جڑے نگاہ کر کے 14 طبق روشن کر دیندے جڑے نگاہ کر کے تار دیندے فقراء اولیاء اللہ لا تعداد انشاءاللہ تو اڈے نہ علاقے میں بزرگان دین دیا جنہ ہر ٹائم نماز پڑھی ہے جوانوں اے جتے چھری نظر آ جاوے اوتے عشق نظر آندا جوانوں تے معاملہ تے عشق ہے عشق دے معاملے نو دنیا نال کیویں خرید رہے کیا بات سبحان اللہ بے شک دنیا وچوں عشق دے معاملے نو خریدن واسطے دنیا وچوں بھی وہ پیسہ بندہ اکٹھا کر رہا ہے جس تے عشق راضی نہیں جس تے عشق راضی نہیں جس تے حلال دی مہر ہی نہیں جس تے حق دی مہر ہی نہیں اس پیسے نالے خرید کے کی ثابت کرنا چاہتا انسان میرے بھائیو مال مقمص ہوئے مال پاک ہوئے صاحب شربت لوگاں نو آکھ رہے ہیں زکاة ادا کیتی ہوئے سادات دا حصہ شیعہ نو آکھ رہے ہیں سادات دا حصہ نکلے ہوئے ادا کیتا ہوئے اللہ دی کچہری وچ اطاعت گزاری نال وقت گزاریا گئے ہوئے دھی بہن دا حیا ماں باپ دا احترام اولاد دی بہترین تربیت موڑ منہ کربلال ہوئے اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اطمینان یاد رکھنا میرے شیعہ سنی جوانوں یہ دو قربانیاں معاشر تک یاد رکھیاں جان گیاں اور معاشر تک اللہ انہاں دو قربانیاں بلند رکھے گا یہ دو قربانی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اور دوسری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دی قربانی دنیا لکھ کوشش کرے نہ مٹان دی مٹ نہیں سکتی بزرگوں دو قربانیاں ایک مقام پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مقام پہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے الحمدللہ اس سال دا بھی سانو ذوالحج نصیب ہویا شیعہ سنیہ ہن ذرا دیکھو کہ اللہ نے راز کی چھپائے جڑا اگے مہینہ آ رہا ہے وہ ہے محرم اے ذوالحج اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال دا پہلا مہینہ محرم ہے صرف شیعہ واسطے نہیں سنیہ واسطے نہیں اسلام دے ہر فرقے واسطے جڑا آغاز سال دا ساڈا آغاز جنوری تو نہیں ساڈا آغاز محرم الحرام تو ہے ہو سکتا ہے آج دے پیدا ہونے والے بچے نو انگلش مہینے سارے یاد ہوں تے محرم صفر ربیع الاول یاد نہ ہوئے ماں باپ دی ذمہ داری ہے کہ اولاد نو دسے کہ اسلامی مہینے کیڑے نے اسلامی دن کیڑے نے اسلامی تاریخاں کیڑیاں نے کس تاریخ کی ہویا میں صدقے ہو جاواں اس ذوالحج دے میں کیا کہنے ذوالحج نو کوئی اللہ ایڈا انعامات نال سجایا اگر تم جوانوں سمجھ آ رہی ہو اس دی پہلی تاریخ نو بطول علی دے گھر جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ نو جا رہے ہیں تھک نو پے سچے مباہلہ میں جا رہے ہیں محمد علی دا ہاتھ رکھ کے غدیر جا رہے ہیں اس مہینے تک کمائی کرو
سال دا آخری مہینہ ہے جس مہینے میں اختتامی سال آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، ذی الحج بھی اسی آدھے ہیں حج دا مہینہ، سال دا جڑا پہلا مہینے ہوئے محرم الحرام، پہلا مہینہ محرم آخری ذی الحج۔ اللہ نے کی کمال رکھے ہے، سال دا اختتام بھی قربانی تے، سال دا اختتام بھی قربانی تے سال دا آغاز بھی قربانی تے۔ اللہ نے دو قربانیاں میں سال نو بند کیتا ہے، پورا سال تا دینی ہے قربانی، پورا سال تا گزارنا ہے قربانی نال۔ قربانی دے دیئے جتے اپنی خواہش دی نفی کر دیتی جاوے، اپنے آپ نے پیچھے کر کے اللہ دے امر کو سامنے رکھیا جاوے، تے لفظ دا اطلاق ہوتا ہے قربانی۔ اللہ نے انجام بھی قربانی رکھیا، آغاز بھی قربانی رکھیا، سارا سال تو قربانی دینی آئی، دن نے 5 ٹائم قربانی دینی آئی، فجر لے قربانی دینی آئی، ظہر لے دینی آئی، عصر لے دینی آئی، مغرب لے قربانی دینی آئی، عشاء لے قربانی دینی آئی۔ نہیں دیتی انسان جتنا دیتی انہوں لطف بھی لے لے، اب اس قربانی چراز کیجئے۔ سال دے بعد پھر رمضان چلا نے، آدھے رمضان چلا نے پھر قربانی رکھی، پھر 30 دن روزے رکھے، کھا سکنا ہے کھا لیکن قربانی ہے، کھا سکنا ہے، بار روزہ رکھ کے اندر کمرے میں جا کے پانی شانی پی لے، لیکن قربانی ہے، پیاس کی قربانی ہے، پیٹ کی قربانی، فائدہ بندے دا یہ ہے، لا کل شیء جدید دا فائدہ نہیں۔ میں نہج البلاغہ وچ ایک سطر پڑھیے امیر المومنین دی، اور پڑھن سڑن دے بعد روح آج تک سرشار ہے اس جملے دی حقیقت نال۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کیا کہنے اس بنانے والے کے کہ جس نے پوری دنیا کو بنانے کے بعد ان کی اطاعت سے بے نیاز ہو گیا ہے، وہ نہیں تیرے آلو بیٹھ رہا کہ میں نے سجدہ کرے تو میں علا کل شیء قدیر۔ مولا متقیان فرماتے ہیں پوری دنیا اس دی اطاعت کرے ہوتا بھی بے نیاز ہے، پوری دنیا گناہگار ہو جاوے وہ تامی بے نیاز ہے، کسے اچھا کرنا ہے تاں بھی اپنے واسطے، کسے برا کرنا ہے تاں بھی اپنے واسطے۔ بکرے تے چھری چلان تو پہلے تے ڈنگر تے چھری چلان تو پہلے تھوڑی اپنی خواہشاں بھی سامنے رکھی، اپنی زندگی نو بھی سامنے رکھی، کسی دا حق رکھے ہوئی تو واپس کر کے قربانی دے، کسی ناراض کی تو یہی تو معافی مانگ کے قربانی دے، کسی دے حق سے ڈاکہ رکھے ہوئی تو واپس کر کے قربانی دے، کسی دی دکان بازار، کسی دا مرلہ سرسائی، کوئی جائیداد ہتھیا لئیے، کسی دا حق مار لئیے، پہلے حق دے میں بعد قربانی دے میں، پوری دنیا دا حق کھا کے تو اللہ دے بارگاہ منہ چاہ کے قربانی، اس تیرا بکرا نہیں ویکھنا، اس تیرا ڈنگر نہیں ویکھنا، انما الاعمال بالنیات، اس تیری نیت ویکھنی ہے، قربانی دی سمجھ بھی آئی ہے یا کوئی نہ بولے ہو جس کا بولن علی ابن ابی طالب دے پتراں نو چنگا لگدا ہوئے دعا بولے تو کیا فرق ہے، نہ بولے تو کیا فرق ہے۔ اللہ نے دونوں قربانیاں نو ہمیشہ زندہ رکھیا، اسماعیل دی قربانی سمجھ جائے گی تو کربلا حسین ابن علی دی قربانی سمجھ جائے گی۔ یاد رکھنا جوانو، ورنہ اس قربانی تے بھی اسی بندے شراب پیندے بیٹھے تے محرم وچ بھی بندے اسی کرکٹ گراؤنڈ وچ میچ کھیڈدے بیٹھے، بدین کی پتہ منا جیے تے کربلا جیے۔ اللہ صاحبان عقل واسطے ہمیشہ اللہ نے زندہ رکھیاں تمہیں قربانیاں، قیامت تک ابراہیم دی یاد بھی تازہ، قیامت تک حسین ابن علی نے بھی یاد تازہ، قیامت تک حضرت ابراہیم دے ناتے بھی قربانی ہو سی، قیامت تک حسین ابن علی دے ناتے بھی قربانی ہو سی، مگر کیسی معاشرہ تک ابراہیم اور آل ابراہیم نو جانوراں دے خون دی سلامی پیش کی جاتے، حسین ابن علی نو انساناں دے خون دی سلامی پیش کی جاتے۔ مل کے دارے حیدری راولی اللہ بیٹا انہاں دو دربار
نازے دا قرب حاصل کرنا یہ تو ہدف ہے قربانی کی سمجھ تو تھا آوے کہ اللہ دا عشق کے شیطان راہ وچ ناکے لا رہے ہیں ماں دے سامنے آ کے آکے تیرے بیٹے نو ابراہیم قربان کر رہے ہیں ماں پڑے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم متھ نسیا اجڑے تین مقام دے شیطان نو پتھر مارے جاندے نے ترے مقام وہ ماں دے سامنے آیا پھر بابے دے سامنے آیا ابراہیم نبی اللہ دے سامنے آ کے آکھیا ہو سکتا صاحب بھی تسا میرے حوالے نال کو ویکھے ہوئے تے پتر قربان نہ کرو تو ابراہیم خلیل اللہ نے بھی پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دنیا زم ہوندا جا رہے روزانہ غرق ہوندا جا رہے ڈوبدا جا رہے اللہ دے دین تو دوری ہوندی جا رہی چٹے امام دے دورے چ سخی دی بڑی دھوم پئی جی بڑی کوئی ثقافت کر رہا ہے مولا نے اپنے لباس نو تبدیل کیتا فرمایا سیدھی تو ویکھیے جب امام علیہ السلام سوے تو مولا ویکھے کہ جا تے کھلوتا تے بڑے بندے اس دے قصیدے پہ پڑھ دین کیا بات ہے تیری ثقافت دی تے کیا بات ہے تھوڑی دیر دے بعد رش اٹھاؤ بندہ ٹر پیا ہو جڑا سخی ہے پیچھے امام علیہ السلام بھی ٹر امام ویکھے کہ نان بائی دی دکان پہ تندور والے کولوں اس نے 4 روٹیاں چوری کر لیا سخی دی بات کر رہے ہیں اس دور دے یہ پتہ اندر کون ہے تے کتھوں آندا ہویا مال ہے اگاں گیا تو اس نے 4 بھوکے بندے بیٹھے انہوں نے ایک روٹی دے دی تے صادق آل محمد نے ایک کو نپ لیا مولا فرمایا ایک ہی کر رہے ہیں ہو سکے جی اللہ نو راضی کر رہے ہیں نظر مارو نا سجے پھٹے ایسے کہیں کون اللہ نو راضی کر دے نظر آپ سے زمانے نو لوٹ گئے تے جینا جڑے خیرات کرن ٹرے ہوئے زمانے نو لوٹ کے بڑا ایسا تو مافیا گروپ اس ملک تو نظر آسی جوان ہو جینا پتہ نہیں کس دی جائیداد تے قبضہ کر کے پتہ نہیں کی کر کے قبرستان خرید کے سوسائٹی قبرستان آ گیا ہے انہاں خرید لیا ہے تے بیچن والیاں بیچ دیتا ہے تھلے مردے دفن ہیں ماں پیو دفن ہیں اوتے پارک بنے ہوئے کدوں تک دنیا یار کوئی قبر بھی بیچتا ہے ماں پیو دی یہ تو جے گناہ دی کو نہیں جی نہیں جڑی ڈنگے والے میں تو دس رہا گناہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے میں آتا ابلیس بھی آتا ہوتی پہ بندے تو میں اتنی امید نہیں پہ اتنا میرا آقا من سی اتنی امید نہیں کہ اتنا میں راضی کر سی جتنا کہ گناہ دی کوئی حد ہو گئی ہے نہ دھی دی تمیز ہے نہ بہن دی تمیز ہے نہ ماں دا حیا ہے نہ باپ دا حیا ہے دولت 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 دنیا 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 مولا فرمایا کی کر رہے ہیں ہو سکتا جی اللہ قرآن نے چاہے کوئی ایک گناہ کر سی تو میں اس کو ایک بدی لکھساں اس دی اگر کوئی ایک نیکی کر سی تو میں 10 نیکیاں لکھساں ہو سکتا 4 روٹیاں ہونیاں منطق لکھیا ہے جتنے بندے آپ ہی حل کٹ کے آپ ہی جنت تے مہر لا کے ٹکٹاں جیب وچ لے کے بلکہ بنڈے ودے ہوندے پہلی انہاں دے وچ ہوئی آئی کہتے جی 4 روٹیاں چاہیے 4 بدیاں لکھیاں جا سن 4 بندیاں دے دتیاں او تو 40 نیکی آ جا سی تے 4 کٹی بھی گئیاں تے 36 تے بچ جا سے سرکار فرمایا حیا کر بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے لٹتا مال لے کے تو اللہ نے فرمایا پہلے وہ رزق اکٹھا کر جیسے کسی دا حق نہ ماریا گیا ہوئے کسی دا حق نہ کھاتا گیا ہوئے حق حلال دے رزق چوئے کھجور بھی اگر تو صدقہ کر دے ہو سکتا ہے پورا جہان لٹا مردہ لوں تیری کھجور دی خیرات بچ جاوے جیسا مولا نے گل کی دی تے گھبرا کے پیادا میں بھولنا یا تسی جعفر و صادق ہو ساڑھے آج میں نے میرے شیعہ سنی جواب نے درس نہیں دیتا کہ تسی لوٹ دا مال ظلم دا مال لے کے تو تسی اللہ دے راہ تے تسی حج نو ٹور پاؤ تسی زواری نو ٹور پاؤ دیاں بہناں دا حق کھا کے تسی کٹے تے بچے تے انہاں تسی پتہ نہیں کی گھنگرو پا کے تے پتہ نہیں تسی بازاراں وچ کر کی رہے معاشرہ حق چاہیدا ہے سچ چاہیدا ہے ابن
ابراہیم علیہ السلام دے پہلے سسٹم نو سمجھ، اس قربانی نو سمجھ، آج ربے کربلا دے میدان تن تنہا حسین دولت پیاری اتنی ہو گئی ہے. مولا متقیان فرمایا رزق دی صرف ایک اقسام نہیں، رزق دیاں 313 اقسام ہیں، اور سب تو کم تر رزق دیو قسمیں جڑی انسان کھا رہے ہیں، یہ سب تو کم تر ہے. اولاد رزق ہے، حیا رزق ہے، عزت بڑا بڑا رزق ہے جڑا لکھی نہ کروڑی. حساب بھی کوئی نہیں بندیاں کو دولت دا، لیکن عزت نہیں نصیب. عزت ایک رزق ہے، حیا ایک رزق ہے، سچائی صداقت ایک رزق ہے، اطاعت خدا ایک رزق ہے. ہن دیکھو کتنی بندے تو غریب نظر آسن. اطاعت خدا ایک رزق ہے، اطاعت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رزق ہے، اطاعت صاحب امر رزق ہے. سچ گویائی، سچ بولنا رزق ہے، باطل تو دور رہنا رزق ہے. اولاد دی بہترین تربیت رزق ہے، حق تے کھلونا تے حق تے جان دے دینا ہے رزق ہے. دولت نال کسی دی بھی اچھائی اور برائی دا اندازہ دولت نال نہیں کرنا جوانوں تسی. نہ دولت معیار رکھی ہے محمد و اہل بیت محمد. جس دا بھی بدل کرنا ہے تقوی دے معیار تے کرنا ہے کہ متقی کتنے ہیں، پرہیزگار کتنے ہیں. دولت و فلاح ہے، مٹ جان والی ہے، خبرچ بھی نہیں جان والی. تقوی دے معیار تے فرق ہو کہ کون متقی کتنے ہیں، پرہیزگار کتنے ہیں، اللہ کو ڈرنا والا کتنے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے عمل کرنا والا کتنے ہیں. قربانی والے دن انسان گھر قدم رکھے یا گھر تو باہر قدم رکھے تو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کیوں قربانی دیتی جا رہی ہے. اور ٹھیک 1 مہینے بعد جب کربلا وچ اعلان ہونا ہے کہ لٹ لو علی دیاں دھیاں دیاں خیمے. اپنے آپ نو رکھ اس نگاہ تے اس رستے تے رکھ تاکہ سمجھ لگ جاوی یہ رستہ کیسا ہے. قربانی دا رستہ ہے. ایتھے خواہشات دی نفی کرنی پوندی ہے، خواہشات تے چھری چلانی پوندی، جھوٹ تے چھری، فتنہ فساد تے چھری، ہر اس کام سے جڑا ابراہیم خلیل اللہ نو پسند نہیں، حسین ابن علی نو پسند نہیں، رسول اللہ نو پسند نہیں، اور اس اللہ کل شیء قدیر نو پسند. اسی طرح اسے رولے چاہنا بھی نماز پڑھساں یا حسین ابن علی چھڑا لیسن یا رسول اللہ. اسی طرح اسے رولے چاہنا جس معاملے سے جتنا قائم ہونا ہی اتنی غفلت ہو رہی ہے. قربانی کی کسے کرنی ہے تو کی کوئی مطلب سمجھے قربانی کا. حق حلال صداقت حق نال کھلونا. انسان دا قدم اسے رستے تے ہوئے جس رستے تو ابراہیم اسماعیل نو لے کے گزرے. روز شیطان تیرے میرے سامنے آ کے ناکا تو ابراہیم خلیل اللہ دے سامنے بلایا تے کربلا تک کو ناکے لیندا گیا. روز جت جاندا شیطان تیرے میرے کو، روز گناہ کروا کے جھوٹ دھوکا فساد کتے کتے جھوٹ کس کس نہج تے جھوٹ بولیا جا رہے ہیں. ملکی حالات اگر اپنے سے دیکھ لگے کہ ساڈا ملک کس نہج تے پہنچ گیا صرف جھوٹ اور بددیانتی دی وجہ تو، دھوکہ بازی دی وجہ تو، صرف حبس اور لالچ. کتنا کھا لینا انسان، کتنا ایک حاضم ہے اس بندے دا جڑا غریب دا حق کھا جاندا ہے، یتیم دا حق کھا جاندا ہے، دھیاں دا حق کھا جاندا ہے. جانور تے چھری چلان تو پہلے ذرا اپنے آپ سے سوال کرنا کیا میں اس قابل ہاں کہ میں اس جانور تے چھری چلاواں. چھری چلان واسطے ہاتھوں ہوئے جس کسی دا حق نہ ماریا ہو. کسے تو چھری چلا دینا جوانوں بڑا آسان کام ہے. آذر اس محنت میں کس دین اور دین اسلام دے بندے آدھے جھوٹ بھی بولیے، برائی بھی کریے، شراب بھی پیویے، جوا بھی کھیڑیے، سود بھی کھاویے تے کھواویے. ربی اسلام دے دارے اپنے آپ میں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ نال زیادتی کر رہے ہیں. جو پرنسپل جو بنیاد اسلام دی جوانوں جب تک حسن نہیں دیکھا جائے گا، بنیاد ٹھیک نہیں ہوئے گی تو عمارت کی خاک ٹھیک ہوئے گی جس دی بنیاد ہی نہیں ٹھیک. دین دی بنیاد تے نیند نہ ہے حسین ابن علی. امام حسین بادشاہ دے لشکر کھلون واسطے ہمت چاہیے، بھاویں سامنے بھرا کوفہ کیوں نہ ہوئے تے سامنے کلا لڑن والا حسین دا وکیل مسلم ابن عقیل کیوں نہ ہو. کی مول پایا دنیا مسلم ابن عقیل دی شہادت دا.
کوئی گل ایسی کیتی نہیں جڑی کسی کو ناگوار گزرے، حق آکھے ہے، اگر حق بیان کرنے کوئی زیر زبر ہو گئی ہے تو للہ اصلاح کر سو میری۔ مسلم ابن عقیل بھریا کوفہ، آپ نے خط لکھے امام حسین ابن علی نے، تسی آؤ اسی تواڈے نال ہیں، تواڈا ساتھ دیندے ہیں، اسی یزید ابن معاویہ نو تسلیم نہیں کرتے، اسی تواڈے نال کی کیتا حسین ابن علی نال، کی کیتا مسلم ابن عقیل نال؟ میں دعا منگدا پہلا لفظ میں صاحب دادا، یہ بڑی ٹائم دی اذان ہے جڑی اسی اور دو چار سماعتاں بھی اس اذان نو سن لین کہ میرا اس رات دا کیتا یا سفر پورا ہو جاتا ہے۔ کوئی ذاتی کوئی نام بری اپنی حیثیت واسطے نہیں، اذان دا کلمہ بلند کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی سمجھ لگ جاوے سسٹم دی، یہ تے صدا نہیں رہنا، آج نہیں تے کل من مٹی دے ہیٹ ختم، 50 سال بعد پتہ ہی نہیں ہونا، 100 سال بعد اسی جتنے تھے موجود ہیں نشان ہی نہیں ہونا، 200 سال بعد تک ہونا ہی نہیں بھئی اتنے کوئی وسیم بلوچ بھی آگے بڑھ گیا یہ تھے فلان نے بہ کے 200 سال بعد ختم۔ بقادنا لا الہ الا اللہ، بقادنا محمد رسول اللہ، بقادنا علی ولی اللہ، جڑا اس دے نال جڑ جائے گا وہ لافانی ہو جائے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے، بدن مر بھی جائے گا تو کردار نہیں مٹے گا۔ 1400 سال ہو گئے مسلم دیاں دھیاں نو یتیم ہویا، مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں آپ کیوں تجربے کر کے وقت ضائع کرتے ہو، دنیا دے تجربات کو فائدہ کیوں نہ لیندے، کیوں نہ ویدے کہ فنا کون ہے تے بقا کون ہے، ہریا کون ہے تے جتیا کون ہے، مشن زندگی اصول کس تک ناکام ہویا اور کس تک کامیاب ہویا، تو نظر کرو جوانوں کے دھوکہ کرنا لے کتے گئے، اللہ دی اطاعت نہ کرنا لے اج کتے، رسول اللہ دی نہ مننا لے اج کتے، ولایت دشمن اج کتے تے ولایت کتے، بھنڈ کرو اپنے رب دے قرب چاہو، مٹ جائیں گے کوئی نہیں پوچھے گا، ہنیری خبر ہے خدا دی قسم ہے، ارادہ ٹھیک ہویا، نیت ٹھیک ہوئی، خبر بھی اچھی ہوئے گی، مرن وہ نہیں دے گا، اس دا بعد ہے تو میرے نام تے مر، میں تن مرن نہ دے سا۔ 1400 سال ہو گئے مسلم نو کوفے وچ شہید ہویا، آج بھی ممبر تے آن لگے ہاں تو میں بانیان نے آکھیا ہے کہ آج دی مجلس وچ مسلم ابن عقیل بادشاہ دا تابوت برآمد ہونا ہے۔ میں دعا مانگ کے پہلا بیان کرن لگا، جو میسج میں دینا ہے وہ میں دے کے جا رہے ہیں، پہلا بیان کرن لگا تے لفظ آکھن لگا میرا اللہ انشاءاللہ عید تے کسے دھی دا پیو مری نہ جاوے، عید والے دن باپ قتل نہ اسا ویکھے عید دے 2 دن اگے 2 دن پیچھے کسے دھی دا پیو دنیا تو ٹر گئی ہے، زمانے دا دستور ہے تے دھی دا حق بھی انجی بندا ہے، پہلی عید دھی نہیں کرتی، مجبور بھی کوئی نہیں کرتا، سارے نے پتہ ہوندا ہے، پہلی عید دھی نہیں کرتی، بلکہ قریبی رشتہ داراں دیاں دھیاں بھی نویں کپڑے پا کے اس دے سامنے نہیں جانتی، بلکہ سارا دن اس نے تسلی، پہلی تجل عید والے دن دھی جس دا بابا مری گیا ہوئے روندی ہے، تیریاں دھیاں نو تیرا سایہ نصیب رہے، ذرا اندازہ کرنا تیری میری دھی نو عید والے دن تیرے میرے بغیر عید والے دن گزارنا پہ جاوے، بس اس کو روندی آواز سن کے پھر بچیاں دلاسا دیندیاں، گلاں دے دھیانے لیندیاں، سمجھدار ہوئے تا بھی روندی ہے، بین کر دی بابا عید آ گئی ہے، بابا عید آ گئی ہے، جس دا عید تو 2-4 دن پہلے یا 2-4 دن بعد بابا مری ہوئے، وہ دوسرے سال بھی نہیں کرتی، لیکن تیسرے سال یعنی 2 عیدوں نہیں کرتی، لیکن جو تیسری عید آسی مامے چاچے ساڈے علاقے جیسا ویکھے نویں کپڑے چاہ کے اس دھی دے کولا گھر پہلے ترن ویک کے روسی پتہ لگ جاسی کیوں آئے، سر تے ہاتھ رکھ سن ہاں نہ لیسن تے رو کے کیسن مویا نال مار کوئی نہیں جاندہ، تو عید نہیں کر دی تو کوئی عید نہیں کر دی، بس سو ختم کرتے کپڑے پا تو بھی ویڑے بیچ گو ڈنگے آلیو گل کرن دا مقصد ہے کہ جس دا عید تو کچھ دن پہلے ماریا جاوے او تھی بھی عید نہیں کر دی تو جس دا عید آلے دن بابا ماریا جاوے تو زندگی دی کوئی عید نہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل ایو شہید کوفہ دا
کوفے وچ عید آئی مسلم دیاں دھیاں یتیماں سرکار مسلم دا سر باب کوفہ تے لٹکایا گیا ہے لگ دے لوگ تانے مار دے آن پتھر مار دے آن باب کوفہ تے سر مسلم دا ایسی شہادت اجے تائیں پڑھی نہیں گئی مسلم ابن عقیل دی کوفہ دی گلی ایسی کوئی نہیں جتھے لاش نہ پھرائی گئی ہوگی مسلم نو دھیاں پیاریاں کوئی نہ 6 پتر پیارے کوئی نہ مسلم نو لیکن امام حسین علیہ السلام نے کھلون دا اور اس رستہ حق تے کھلون دا معیار کیے پھر نہیں ویکھیا جاندا بھی پیچھے کی ہو سی جدو اس دی بارگاہ وچ حاضری ہو جاوے تے پھر پیچھا مڑ کے نہیں پیچھا مڑ کے ویکھن والے تو فرار ہو جاندے جوان تن تنہا مسلم ہانی بن عروہ دے گھر مہمان ہانی بن عروہ نو بھی مار دیتا مسلم نو بھی مار دیتا اگو آپ اندازہ کرو کوفہ دی گلی ایسی کوئی نہ جتے مسلم دی لاش پھرائی نہ گئی ہوئے ہائے کرنا لیا 12 ذی الحج نو کچھ کوفے کٹھے ہو کے بندے بن زیاد کو لائے تھے انہاں کیا بازار وچ مسلم دی لاش پئی ہے تے ساڈے بچیاں نے کھیڈنا ہے لاش ہٹا دے انہاں پھر کی کیتا ہے انہاں پھر اعلان کیتا ایک بندے نو آکھیا کہ مسلم دی لاش تے ہانی بن عروہ دا جنازہ دوواں دا جا کے جنگل شہر دے بارو جنگل رکھاؤ اے رکھاؤ میں پہ آدھا خدا تو ہائے قبول فرماوے پھر ایک گئے پھر رکھائے اعلان ہو گیا جس مسلم دے جنازے نو ہاتھ لایا سی ہاتھ قلم کر دی سائیں جس مسلم دے جنازے نو دفنان دی کوشش کی تھی اسی گھر نو اگلا دی سائیں غیرت مر گئی لوگاں دی کوئی نہ نکلیا حسین دے سفیر دا جنازہ جنگل چلے شالپوری لالا شنجا جا زخمی جوڑ ترٹ گئے اللہ میں قربانی شوقی ہے اس کے اللہ دے نام تے قربانی دینی کوئی شوقی ہے او ہائے کر کے رونا لیا جا جا زخمی ہانی بن عروہ تے مسلم دی اللہ شاہ پہلا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا دوسری رات آ گئی کوئی نہیں آیا تیسرا دن آیا کوئی جدو تیسری رات آئی ہے نا اگلی علی آلو مسائب آئے سننا بھی بیٹھو تے سے جملے تے ہو جائے گا جدو پورے کوفہ دی غیرت موقعی تے بد دفنایا کہیں آج بھی ہانی بن عروہ سرکار مسلم دا مسجد کوفہ دی دیوار دے باہر والے پاسے روزہ کس نے دفنایا آدھ رات لے نا جدو پورے کوفہ دی غیرت موقعی ہائے کرنا لے آدھ رات لے حبیب ابن مظاہر الاسدی دے گھر دا دروازہ کھلیا جوانوں سوال کرو کیا حبیب ابن مظاہر دا کوئی پتر ہے کوئی بھرا ہے نہیں حبیب ابن مظاہر دی بڑھڑی زوجہ جس مرتالا لباس پایا یا ہاتھ کئی بیلچا کنالی ادرات لے ہے کوئی ہے کرنا لا ادرات لے کئی لے کے باندی اٹھیندی لکدی کوفہ دی گلیاں جو ہانی بن عروہ دے گھارے چاہیے کہ ہانی بن عروہ دی بیوی دا موڑا ہی کیا دیا جاگ میرے وحڑے زہرا آئی بیٹھی ہے خدا تیری ہائے قبول فرماوے نبی دی دھی پیادی کوئی ہے جڑا میرے مسلم دی لاش رفنا خدا تیری ہائے قبول فرماوے ذرا سوچو کا جوانوں ذرا سوچو کا ایک پھل واسطے ذرا سوچو رات دا ٹائم ہوئے دو مسورہ ہون ہاتھ چکیاں ہون انیری رات ہوئے جنگل دا ماحول ہوئے تے لبڑیاں لاشاں لاشاں ہو جڑیاں سار بریدہ ہوئے لاشاں ہو جنہاں دا جوڑ تروٹ ہویا ہوئے گل کرنی شوقی ہائے کرنا بڑا اوکھا مر جاواں جملہ میں نہ پڑھا ہاں آدھ رات لے لبدا کر لگاؤں خوشبو تے ٹر پیاں خوشبو انہاں نو سجاد لے آئی جتھے دو لاشاں پیاں ہیں روانہ لے ہو ہانی بن عروہ دی بیوی نے آکے ہانی دی لاش مچایا مسلم دا کھاتا ہی ڈھیر سارا میں نہ جملیاں دا امام بارگاہ ہوتے ویکھے تیرا دل ضرور ہل جائے گا جڑے ویلے مسلم دی لاش چاہیے نا تے اس دے منہ چوں حبیب دی بیوی دے منہ چوں کیو جا بین نکلے ہے جو مسلم دی لاش زمین تے چھڑ پئی ہے مسلم دی لاش چاہ کے تے رو کے پیا دی کدی اج غازی ہو بھی ہاں جی میں کلہ ذبح ہوئے ہیں اوہ میں صدقے ہو جاواں سارے جواب دے ابن زیاد کو کوفے آن دی دے رہی ہر کوئی نس گیا ہانی بن عروہ نو دھوکے نال قتل کیتا گیا دارالامارہ وچ بعد وچ بندے بلا لے گئے جنہاں دارالامارہ نو گھیر لیا حضرت مسلم بھی موجودان
اس گھیراؤ وچ، لیکن انہوں نے میٹنگ ایسے کی تھی اندر مسئلہ ایمان دی سلامتی نہیں، تھوڑے تھوڑے سونے دے سکیاں تے مسلمان جڑے اپنے اپنے قبیلے دے سرداراں نو وکدے رہے تے اپنے اپنے بندے نو نہ آکھیا کہ تسی واپس ہو جاؤ، ساڈا معاہدہ ہو گیا ابن زیاد نال۔ لوگ ہٹدے گئے، رش گھٹدا گیا، جتے 4000 بندہ آئی اوتے صرف 400 بندے رہ گئے، 400 بندے تے ایک مسلم رہ گئے کہ جہانی بالروا دا بدلہ لینا ہے۔ وہ جڑا 400 بندہ ان کے میں بلایا، گھراں چ ٹر گئے، انہاں دی بیویاں نو پیسے دیتے، سونا دیتا، بھی اپنے اپنے شوہراں نو لے آؤ۔ او آ کے نہ چھک کے اپنے اپنے مرداں نو نہ کیا بھئی کی ہو گیا، نہیں تو اپنے بچے پیارے کوئی نہیں۔ مسلم تا حسین دا وکیل ہے تے سر تے کفن بن کے آیا ہے، ہائے کرنا لیا جدو وہ بھی ٹر گئے، ایک مسلم رہ گیا تے 12 مرد رہ گئے۔ انہاں نو نار لا کر مسلم کوفہ دی گلیاں میں ٹرنا شروع کیتا، پہلا موڑ ولیا 8 رہ گئے، دوسرا ولیا 6 رہ گئے، ہر بندے ہائے نہیں کرنی میں جاندا، اگلا موڑ ولایا تا 3 رہ گئے، آخری موڑ ولایا تا ایک مسلم ہائے کرنا لیا کسے منزل المو کر گیا دے، زہرا دلال کوفے نامی میرے نال دھوکا ہو گیا۔ تبا نامی مومنہ دے گھر باہر سرکار مسلم آگے بیٹھے، در کھولیا، دیکھیا ایک بہت خوبصورت ترین جنگجو جوان ہے جڑا بالکل دیوار کے نال بیٹھا ہے۔ تبا نے وے کیا کیا، کون ہے مسافر؟ فرمایا پانی دو گھٹ پلا دے۔ بلاؤ ویس پانی پلائیے، سرکار مسلم نے جام واپس کی تے آدھی تھوڑی دیر بعد اندر گئیاں، دل گھبرایا ہے، کون ہے؟ بار بہانا لائے تھوڑا نہیں لگتا ہے کوئی بادشاہ ہے جڑا ملک کھڑائی ودا ہے۔ آدھی جدہ میں واپس آئے تو انہوں رو رہے آئی کہ میں آکھیا جوان گھر ٹر جا، اگو ٹھنڈا سا پر کیا تھا میرا کوئی گھر ہے؟ ہائے کرنا لے آدھ تیرا کون ہے گھر تے کچھے تیرا گھر؟ ٹھنڈا سا پر کیا تھا ساڈا وہ گھر ہے جتے فرشتے سلام کریں دے۔ ہائے کرنا لے ٹھنڈے سا پر کے پیا دیئے، میں بھول دیاں یا تو حسین دا شفیر ہے؟ ہاں میں حسین دا شفیر ہاں۔ اس دا بلال نامی بیٹائی اب رات لے اس نے اطلاع دیتی ایک ملعون نو، اشعث کندی کو اس نے جا کے اطلاع دیتی میرے گھر مسلم ہے، تو جا کے چھاپن مسلم مسجد مسلم کو گرفتار کرنا ہے تو میرے گھر چاہیے۔ اس نے جا کے رات لے اٹھایا ابن زیاد نو، مسلم ساٹے گھر 1000 فوج دا دستہ تلواراں نال نیزیاں نال تبوا دے گھر دا محاصرہ کیتا۔ حضرت جس دے ہاتھے چک وزنی پتھر آئی، اس مسلم دے سر دے پتھر مارن دا ارادہ کیتا ہے۔ مسلم شراف والمو کر کیا ہے عباس کدی اج میری کانٹ نال ہوئے مرحبا، بڑی منظور مجلس ہے، عباس کدی اج میری کانٹ نال ہوئے۔ انہوں نے کیا کہ مسلم تے نہ مانے، سرکار مسلم فرمائے کوئی ضامن دیو، انہاں کیا اللہ ضامن ہے۔ جدو آکے نا اللہ ضامن ہے، اگر سرکار مسلم نو ضمانت نہ دیں دے پورا کوفہ آ جاوے آ یقین دا شیر کسی دے حق نہ آوے آوے، میں صدقے ہو جاؤں نا کہ اللہ ضامن ہے۔ اسی تن گرفتار کے ابن زیاد کو لے جسائیں، ابن زیاد جیڑا فیصلہ کر دے وے وہ سن منظور ہے، لیکن اسی تن اتنے کچھ نقصائیں اللہ ضامن ہے۔ مسلم نے تلوار سٹیے، کسے گل چ رسیاں پائیاں، کسے ہاتھ چ رسیاں پائیاں، کسے پیراں وچ رسیاں پائیاں، ہے کوئی ہائے کرنا والا جوان کسے والا تو رب لیا۔ اوے میں صدقے ہو جاواں کسے مسلم دے چہرے تے ظلم کیتا، بھلا ہائے کرنا لے اس لیے مسلم تڑپ کے پیا دے حسین میرے نال دھوکا ہو گیا ہے۔ انہاں میں اللہ ضامن دیتا ہے، لیکن انہاں میں بازار ستایا ہے، ہتھاں وچ رسیاں، گل وچ رسیاں، منہ تے خون، بکھرے ہوئے شیر اور مسلم دربار جائے جائے۔ ابن زیاد نے کرسی چھوڑی ہے، سامنے آ کے کہا تیرا نام مسلم ہے؟ فرمایا ہاں میں حسین دا شفیر مسلم ہاں۔ یاد ہے میں سلام کیوں نہیں کیتا؟ تڑپ کے پیاتے نے سار سوائے حسین دے ایک قربانی ہے، ظالم حکمران دے سامنے پیاتے نے سار سوائے تیرے حسین دے غیر دے کو جھکن دادی نہیں۔ ہائے کرنا لے سرکار مسلم دے چہرے تے ہی ضرب ماری ہے، لب کٹے
کتے گئے جڑا پانی پلان وقت ظالم پیالہ لے کے آیا اور پانی خون تبدیل ہو گیا ہے. آدھیں کرو لے جاؤ دارالمارا دی چھاتے سرطنت جدا کرو لاش نہ بازار سکو اعلان کرواؤ جنہ جنہ دا مسلم ماری ہے وہ مسلم دی لاش آ کے بدلے لے لو. انگی علیہ جدی کسی لاشت بھی بدلے لے مسلم دے بالاں تو لب کے مکڑی کڑی روایت پڑا دارالمارا دی چھاتے لے آئے ہائے کرنا لیا چھاتے اپنے مسلم آئے انہا مسلم واقعہ سر جھکا جس گھر تک ماتم کرنا ہے. حضرت مسلم فرمایا سر جھکتا ہو گیا تو اتھے جھک جاوے ہاں کھلوتے دا سر قلم کر دئی. انہا حضرت مسلم کو مارنا شروع کیتا ہے. منزل شیراف سے یا سوق سے حسین ابن علی کے ڈیرے لگے ہوئے بھیڑا دین یکدم مسلح سے بیٹھا ہے. حسین سڑک کے اٹھے ہے نہیں آیا جدی اجے تئی ہائے آئے ہی نہیں ہو بدلے سے پتہ ہی نہیں اس میں کی پیا پڑدا تڑپ کے حسین اٹھے بھیڑا گھبرا گئی. انشاءاللہ خیر ہوئے انشاءاللہ خیر ہوئے. حسین یکدم کیوں تڑپے؟ حسین روندے باہر نکلے پیچھے سید سجاد نکلے دوویں امام دوویں پیو پوتر بھیڑا دے خیمے تو دور ایک دوے دے گل گائیں پا کے رونے. سجاد ہاتھ چم کے پیا دے بابا جان دے ہو چاچے مسلم دے اوکھا ویلا ہے جان دے ہو میرے بابے نو مار ہے. سجاد تو میرا امام گزرے کوئی تجویز دے ہاتھ بن کے پیا دے